معراج کی رات کیا ہوا تھا؟ میرے دوستوں عزیزوں، بہت آسان لفظوں میں معراج کا پورا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک چھت پھٹ گئی اور آسمان سے جبریل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے اور میرا سینہ چاک کیا گیا، مطلب کاٹا گیا، اور تمام اعضاء کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ جبریل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا برتن لائے تھے جس کے اندر ایمان تھا، اسے میرے اندر بھر دیا گیا، کیونکہ اللہ کریم نے مجھے آسمان پر بلایا تھا کسی خاص مقصد کے تحت۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے باہر لے کر گئے، جہاں ایک سواری تھی جس کا نام براق تھا، جو قدم گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، جس کا ایک قدم آسمان کو پار کرتا تھا۔ فرمایا، مجھے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہاں اقصیٰ میں سارے نبی علیہ السلام موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا اور اپنے تمام نبی علیہ السلام کی امامت کی، جس وجہ سے آپ کو امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا امام، ان کا لیڈر، اس شرف سے نوازا گیا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ! کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ پھر یہاں سے ہوا آپ کا آسمانی سفر شروع۔ جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے اور دستک دی۔ فرشتوں نے عرض کی، کون؟ فرمایا گیا، میں جبریل۔ فرمایا، ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے انہیں بلایا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، تمام فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں اور تبھی وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں جو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش ہو جاتے اور الٹے ہاتھ کی جانب دیکھ کر مایوس ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا، یہ کون بزرگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام انسانی مخلوق کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پوچھا، یہ کبھی خوش کبھی اداس کیوں ہو رہے؟ آپ نے فرمایا، سیدھے ہاتھ کی سائیڈ میں میں اپنی ان اولاد کو دیکھتا ہوں جو جنت میں جائیں گے، اور بائیں ہاتھ کی سائیڈ میں اسے دیکھتا ہوں جو جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا گیا، 1000 میں سے 999 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، بالکل اسی طرح پوچھا جاتا ہے، اجازت ملتی ہے، آپ اندر جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو 2 نبی علیہ السلام ملتے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ سے سلام کلام ہوتا ہے، پھر تیسرے آسمان کی طرف روانگی ہوتی ہے، جہاں نہایت ہی خوبصورت نبی علیہ السلام سے نبی کی ملاقات ہوئی۔ فرمایا، یہ کون ہے؟ فرمایا گیا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ اللہ کریم نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، جہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر 6ٹھے آسمان پر پہنچتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میری قوم تھی جس کی سب سے زیادہ تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل کے بعد امت محمد سب سے بڑی تعداد کی ہوگی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں کہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا، لوٹ کر آؤ تو مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیت المعمور بالکل کعبے کی طرح ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک طواف میں 70,000 فرشتے کر پاتے، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المعمور کا طواف کر لیا، اس کا دوسری بار نمبر قیامت تک نہیں آ سکتا۔
اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدر جھاڑ کو کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ جھاڑ ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گھوڑا 70,000 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام آپ سے فرماتے ہیں اب اس کے آگے کا سفر آپ طے کریں، میری حد بس یہیں تک کی ہے۔ اب آپ کی ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفوں سے نوازتے ہیں۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو کوئی ان آیت کو پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا اور وہ تھی 50 وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹتے ہیں تو چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ فرمایا یہ تحفے دینے کے لیے۔ فرمایا اے محمد آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر پائیں گی، جاؤ کچھ کمی کروا لو، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بار بار گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم کرائی۔ جب آپ آخری 5 بچی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب میں اور کم کرانے نہیں جا سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا اور میں اس میں کم و بیشی کرتا رہوں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے محمد تیری امت کو ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی کریمی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر 10 گنا ثواب بڑھا کر دیتے ہیں۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب دے گا، لیکن ایک گناہ کو 1 گناہ ہی لکھے گا۔ اس کے بعد آپ جنت اور جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے اندر کی ہڈیوں میں موجود گودا تک نظر آ رہا تھا۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حور ہے جو جنت کی ملکہ ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا نہ کچھ، بس سر جھکا کر گھڑے کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا جس سے آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جہنم ہے، جہاں کچھ لوگ جن کے ناخون پتل کے تھے جس سے وہ اپنا بدن نوچ رہے تھے اور اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت پامال کرتے تھے، آج یہ خود کو پامال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہیں لے جا کر چھوڑا گیا جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ آپ نے صبح ہوتے ہی مشرکوں کو یعنی شرک کرنے والوں کو رات کا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں رات میں کہاں گیا تھا اور کیا کیا معاملات پیش آئے، جسے سن کر مشرک ہنسنے لگے اور معاذ اللہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور سبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے اے ابو بکر دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہانی سنا رہے ہیں، کیا تو یقین رکھتا ہے ان باتوں پر؟ مرحبا قربان جائے ایسی یاری پر، ایسے ایمان پر۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ کے اس جواب کے بعد سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچ کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کہ اگر سرکار نے فرما دیا ہے تو بے شک وہ حق ہے، پھر اس کے آگے کوئی کنتو پرنتو نہیں آتا۔ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اس میں سوال و جواب نہیں ہوتے، بس ہم نے کرنا ہے، مطلب کرنا ہے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو تو مطلب رکھو اور رکھواؤ بھی۔
اگر آپ ایک بیوی ہیں، امی ہیں، بہن ہیں، اگر میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو بس پڑھنی ہے۔ اگر میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ بیوہ، طلاق شدہ، بڑی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کرو تو کرو اور کرنے دو۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ کسی کا دل مت توڑو، کسی کا دل مت دکھاؤ، تو ایسے کام سے بچو۔ میرے دوستو عزیزوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے پیج کو فالو بھی کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔